دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں۔ چوتھا ستون جو ہے زیادہ 3 ستون میں سے ایک کوئی بھی ستون نکال دیں تو پھر امارت قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا ریاست کی امارت کو قائم رکھنے کے لیے جہاں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ 3 شعبے، وہاں چوتھا صحافت ہے۔ اور صحافت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، چاہے وہ سیاست سے منسلک ہوں یا مختلف اداروں سے، ان کو اپنے اصل چہرے کو دکھاتی۔ اب اگر چہرے میں کوئی گڑ بڑھ ہے تو اس شخصیت کو چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کو درست کر لیں، نہ کہ وہ تنقید کرنا شروع کر دیں صحافت پر۔ میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جب بھی صحافی کسی ہماری کوتاہی، سستی، لاپرواہی کی نشاندہی کریں تو ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح سے ہی ریاستیں ترقی کرتی ہیں۔ بہت لمبی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، مین جو بنیادی آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کے انتخاب ہوئے ہیں، نئی تنظیم آپ کی بنی ہے ڈڈیال پریس کلب کی، نئے عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، اور غالباً آپ ہر سال الیکشن کرواتے ہیں، 1 سال کے لیے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور سیاست کا اور صحافت کا چوری دامن کا ساتھ بھی ہے۔ ہمارے پروگراموں کو پروجیکشن دینا، ان کو پریس میں دینا، اور جو بھی آج کل تو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، بہت سارا میڈیا آ گیا ہے، ان میں اجاگر کرنا، ہماری کوتاہیوں کو نشاندہی کرنا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہمارے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا تاکہ ہمارے حوصلے اور بلند ہوں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پہ عہدہ برا ہو کر ہمارے جو بھی مثبت کام ہوں گے، سیاسی کام ہوں گے، آپ ہمارے ان کاموں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اجاگر کریں گے، اور اگر ہماری کوئی کمی ہوگی تو آپ اس کی بھی نشاندہی کریں گے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک تنقید کو خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید سے ہی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ تو جہاں آپ اچھے کاموں کی تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، وہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو آپ ان کی نشاندہی کریں، تنقید کریں، تاکہ ہمیں اصلاح کرنے کا موقع مل جائے اور ہم بہتر کام کر کے لوگوں کے معیار پر بھی اترے۔ تو میں ایک بات حوالاتاً بتا کر آپ کو سے اجازت چاہوں گا، پھر میں شاہد صاحب یا جو بھی آپ دوستوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے۔ میں نے پہلا جو الیکشن لڑا وہ 1983 میں الیکشن لڑا، لوکل گورنمنٹ کا، ممبر لوکل کونسل کا۔ تو بہت نوجوان تھا میں اس وقت، 27 سال میری عمر تھی۔ تو میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو بہت کم لوگوں کو توقع تھی۔ الیکشن میں 2 ووٹ پہ ہار گیا، لیکن جتنے میں نے ووٹ لیے اتنے کسی کو توقع نہیں تھی۔ سر 2 ووٹوں پہ میں الیکشن آ رہا، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار میں نے یہ روایت قائم کی، ورنہ جو الیکشن ہارتا تھا وہ چھپ جایا کرتا تھا اور وہ 6 مہینے سامنے نہیں آتا تھا۔ تو میں نے یہ روایت قائم کی کہ میں نے وہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے، اسکول کے جو دیوار تھی اس پہ جہاں پولنگ اسٹیشن تھا، کھڑے ہو کر کہا کہ وہ ملٹیپل وارڈ تھی، 3 سیٹیں تھیں، ہم 4 کینڈیڈیٹ تھے، 3 جیت کے میں ہار گیا چوتھا۔ تو میں نے کہا جو 3 جیتے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ووٹ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے حمایت اور ووٹ سے نوازا۔ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے۔ یہ ریکارڈ پر بات ہے، حکیم چوکر صاحب وہاں موجود تھے، حالانکہ یہ اپوزٹ کیمپین تھے لیکن وہاں موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دراصل اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بہت سی خامیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں۔ اور میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں اور خامیاں ہیں، آپ وقتاً فوقتاً میری ان خامیوں کی نشاندہی کریں تاکہ آئندہ آنے والے کسی الیکشن میں آپ لوگوں کے معیار پر بھی پورا اتر سکوں۔ تو الحمدللہ 8 سال کے بعد پھر میں ضلع کونسل کا جب الیکشن لڑا تو جہاں سے 161 ووٹ دیے تھے، اس پولنگ اسٹیشن سے میرے 1150 ووٹ ہوئے، اور میں یونین کونسل کا الیکشن جو ہماری رٹا سرخی اس وقت سالیہ بلوٹری ہمارے ساتھ تھا، تو 800 کی لیڈ کے ساتھ ضلع کونسل کے الیکشن میں اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں کہنے کا کہ میں نے اس وقت بھی ویلکم کیا تھا، نوعمری میں، جوانی میں،
کہ بھائی آپ نشاندہی کریں، میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے، ہم سیاسی کام کرتے ہیں تو وہاں جہاں ہم اچھے کرتے ہیں وہاں ہم سے کوتاہیاں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ اپنی غلطی بندے کو خود نظر نہیں آتی، غلطی دکھانے والا کوئی ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی چونکہ یہ ذمہ داری ہے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی بھی نشاندہی کریں، ہم ویلکم کریں گے، پی ٹی آئی کم از کم ویلکم کرے گی، اور اپنی آپ کی تنقید کی بنیاد پر، آپ کی طرف سے نشاندہی کی بنیاد پر اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ لوگوں کی توقعات پر ہم پورا اتر سکیں۔ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما ایک بار پھر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت دی۔ آپ کی طویل سیاسی جدوجہد ہے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، جیسا آپ نے بتایا کہ 83 کے الیکشن میں نے لوکل جو انتخابات تھے ان میں حصہ لیا، تو جو میرا پریس کلب ہے اس میں 50+ والے بھی کچھ دوست ہیں، لیکن بہت سے ہمارے صحافی ایسے ہیں جن کی پیدائش بھی 83 کے بعد کی ہے، انہیں نوجوان ہی کہہ سکتے ہیں، وہ جوان ہیں۔ مجھے ان نوجوانوں سے بھی امید ہے کہ وہ اس میدان میں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے جہاں مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، وہاں وہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح وہ کام کریں گے۔ ان کی تنقید ہے جو وہ اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی ذات کو، اپنے کسی ذاتی دوست کو جس پارٹی کے ساتھ ان کی محبت ہو، اس محبت میں دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے، آپ نے جوانی سے لے کے آج تک ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی کام کیا اور ایک سوشل ورکر کی بھی حیثیت سے آپ نے کام کیا۔ میں آپ کی خدمات کا معترف ہوں۔ آپ کی بے پناہ اس علاقے کے لیے خدمات ہیں، اور تعلیمی میدان میں جو خدمات ہیں اس پہ میں آپ کو دل کی عطا کر رہی ہوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بلا تفریق، بغیر کسی لالچ میں، بغیر کسی غرض کے، اپنے علاقے کے ہر بچی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس دور میں مفت تعلیمی سروس فراہم کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سکولز، کالج اور دیگر ترقیاتی کاموں میں بھی آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کیا ہے، جس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے کلب کے عہدیداروں، اپنے کلب کے ممبران اور اپنی ذاتی حیثیت سے آپ کا دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا مقروض رہوں گا۔ بہت